واقعہ نقل کیا ہے ادب المفرد میں، ایک آدمی قبر سے نکلتا، اثر کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں غائب ہو جاتا۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہیں، گدھے کی کیا چکر ہے کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی، بیٹا شراب نہ پیا کر، اسے کہتا تھا کھوتے کی طرح بزنس بکواس کیا کر، کھوتے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ جب یہ مرا، جس دن سے مرا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور گدھے کے چہرے کے ساتھ 3 آوازیں نکالتا، پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج بدقسمتی ہے، آج کے سکول وہ علم نہیں سکھا رہے، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، وہ 2 + 2 4 سکھا رہے ہیں۔ کون بتاتا ہے ماں کسے کہتے ہیں؟ کون بتاتا ہے باپ کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بتاتے تو استاد کیا بتائیں گے، اسکول کیا بتائیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل کیبل میں مبتلا ہو گئی اور وہ ڈش میں پھنس گئے اور وہ انٹرنیٹ میں پھنس گئے۔ ہائے ہائے، انہیں اپنے اقدار بھولے، انہیں اپنی تہذیب بھولی، انہیں اپنی منزل بھولی، دنیا کے چسکوں میں لگ کر گم ہو گئے۔ اور یہی سب کچھ نہیں ہے تو میرے بھائیو، یہ موقع ہے آج، یہ موقع ہے آج، کوئی ہے تو توبہ کرے۔ تیسرا آدمی جس کی آج بھی بخشش نہیں ہے وہ ہے جو دل میں کسی کے لیے ویر رکھتا ہو، ویر، بغض، ایک رنجش کسی سے بھی ہو جاتی، ایک ہے ویر رکھنا، ویر، بغض پالنا، اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی نہیں معاف کرے گا۔ چوتھا آدمی جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، خالہ، نانی، ماموں، یہ ماں کے رشتے ہیں۔ جو باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، دادا، پھوپھی، جو ان رشتے داروں سے، ان کی اولادوں سے جو بدتمیزی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس مجلس میں ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، اگر ہیں تو آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو منا لے، کیونکہ دربار بڑا سنگین ہے، ہولناک ہے۔ عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے؟ عمر کے اسلام کو خوش ہو رہے؟ ہاں۔ تو جبریل بولے، یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا، اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں، 2 آسمان میں، ابو بکر، عمر، میرے زمین کے وزیر، جبرائیل، میکائیل، میرے آسمان کے وزیر۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ یہ وہ عمر ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا، کتے بھی کہتے تھے ہائے ہائے، کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا۔ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے کہ یا اللہ، فرات کے کنارے، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ کے عمر کھینچوگی۔ یہ وہ عمر ہے۔ رات کو گشت میں نکلے، اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا، بچے رو رہے، انہوں نے کہا بڑھیا کیا کر رہی؟ یہ بچے کیوں رو رہے؟ کیا یہ بھوک سے رو رہے؟ کہانی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے طرف، جو کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہلا نہیں ہو کہ روتے روتے سو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا۔ تو اس عمر پر کپ کپی تاری ہو، آنسو بہ پڑے، فرمانے لگے عمر کو تیرے ہاتھ کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑ گئے عمر کا، اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا۔ ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟
تو قیامت کا بوجھ بھی میرا کوئی اٹھائے گا؟ اپنے کندھے پہ رکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے گھوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں، کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کچھ گھی نکالا، اس کو آگ سے چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں نکالی اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جلنے نہیں، دھواں اٹھا۔ ان کے غلام اشرم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی۔ پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا، پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے۔ مسلم نے کہا چلے اٹھیں، کہا نہیں، ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنس کر دیکھ لو پھر اٹھوں گا۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، ابال اس کا خیمہ، خیمے کے باہر پریشان بیٹھا، کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھو، کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی۔ ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا، بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم، ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا، اور بچہ وہ اندر گئی، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا۔ امیر المومنین کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کہ غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں۔ اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا؟ کہتا میں ہی تو عمر ہوں، میں ہی۔ تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی، عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی۔ یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے، آسمان کے فرشتے روئے، جس کی شہادت پر۔ یہ وہ عمر ہے۔ اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا، نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت ام عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس پہ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ وہ آئے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، ان کا اما جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی؟ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا، دروازے پہ رکھنا، اجازت ملے تو لے جانا، نہیں تو واپس کر دینا۔ پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے، کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے۔ تو فرمایا نہ رو نہ رو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ تو عمر اور رونے لگے، کہا تو گواہی دے گا ابو الحسن، میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا میں نہیں، میں دے دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی۔ اتنی خوشخبریاں مل گئی۔ پھر فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، گود میں تھا، انہوں نے زمین پہ رکھنے کی بجائے پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ۔ انہوں نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے، انہوں نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ یوں مٹی میں ڈال دیا ایسے، اور اپنی دانت اپنی ناک یوں یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے، اور کیا کہہ رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اللہ تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا، یہ تو معاف ہو چکا ہے۔ پھر ایسا ڈر ہے، اور طارق جمیل کو تو پتہ نہیں ہے، عبد الرحمن اسلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے، شہید بلال کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کب کب آتی ہیں، خدیجہ عائشہ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں۔ جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی، موٹی چادر تھی بھیگ گئی آنسوں سے۔ عبداللہ ابن عباس آئے،
عبداللہ ابن عباس آئے، کہنے کہ اماں جان آپ دور ہو رہی ہیں، آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بیوی ہیں، آپ کا اور اب اللہ کے نبی کا کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، ادھر آپ کی روح نکلے گی، ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں گی۔ فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ عمر اتنی بڑی جنت لے کر کے اے اللہ، کہتے کہتے جان دے دی، جان دے دی۔ جنازہ اٹھایا گیا، دروازے پہ لایا گیا، عبداللہ بن عمر دروازے پر گئے، دستک دی، کہا اماں جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھا کے باہر چلی گئی، قبر کھودی جا رہی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کے آلہ سے سین روا تھا، وہ فرما رہے تھے عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا، مجھے پتا تھا اس دھرتی پہ عمر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا، میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا قول قبول ہے کہ نہیں۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز یہ عمل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ مبارک کھڑیاں جا رہی، یہ جمعہ اگلے سال آئے گا اور پورا سال ہے، پورا سال ہے۔ کتنے کاندھی جتنے مولا جہاں ہماری زبان کا محاورہ ہے لمبی، اگلا سال نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، میرے پاس کوئی مضمون نہیں، یہ نہیں کہ میں مضمون سنا نہیں سکتا ہوں، اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کوئی مضمون نہیں ہے، بس میں ایک فریاد کرتا ہوں، بس کرو، بس کرو، بس کرو، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو، کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو، کتنا اس تہذیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہو، کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید ذبح کرنا چاہتے ہو۔ آ جاؤ، آج ہم توبہ کر لیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تقرب من بعید، آؤ آؤ تم توبہ کرنے آؤ، میں کیا کروں گا؟ آئے ہے ماں ناراض ہو جائے یا منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم تو ہی ہے، پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا، تیرے حسن کو نگل گیا، بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا، غم تیری خوشیوں کو کھا گیا، شام تیری صبح کو کھا گئی، اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا، اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی، اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی، پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی، پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی، اوپر کا نیچے لے جائے گی، اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا، پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ، اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو، اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے۔ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی، کون جنت کے سردار حسن حسین، کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین، کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین، کون جنت کے پھول حسن اور حسین، کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں، اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولا دے رہے تھے، جھولا، وہ کہہ رہے تھے اسعد المرتقى، ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے، پنڈلیاں پہاڑ پہ چڑھو اوپر لا رہے، وہ ایسے ایسے ہو رہے، ایسے ایسے یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، پھر آپ ایسے ہو اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، اے یہاں کھڑا کر دیا، یہاں
اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہ منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسہ لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ کیا گردش زمانہ ہے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا، بچوں سمیت نسل سمیت۔ دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے؟ نہیں۔ یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کامیابی کا سہرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ سہرا یہ باندھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، راضی ہو؟ راضی۔ اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ جنت سے اعلیٰ۔ وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب اللہ بولے گا، اب اللہ قرآن سنائے گا، قرآن۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز تھم جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، صرف اللہ کی آواز۔ پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے، جنت کی حوروں کی آواز کانوں سے، داؤد علیہ السلام کی آواز کانوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے۔ اب اللہ ہے۔ دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے، الیکٹرک سگنل دیتا ہے، وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کی آواز، پنکھوں کا شور سن رہا ہوں۔ جب اس چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے، ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ہر سیل اور ایک باڈی کوئی 10 کھرب سیل سے بنتی ہے، اندازاً، ڈاکٹروں کی بات ہے، سچ جھوٹ ان کے ذمے، کوئی 10 کھرب سیل سے، میڈیکل سائنس کی بات ہے، 10 کھرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا ہر سیل کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کرو گے۔ اس لذت کو طارق جمیل کیا بیان کر سکتا ہے، یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آج اللہ نے صلہ دے دیا، تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے، گھنگرو کی چھنک سے، تبلے کی تھاپ سے، سارنگی کی سر سے تم نے کان بند کیے۔ آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے، اس نے تیرے کان نہیں سن رہے، 10 کھرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا، اور 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی۔ میرے رب کی قسم، موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے، لیکن موت مر گئی، یہ زندہ ہیں۔ یہ ایک محفل ہوگی بڑی عالی شان، اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے، لیکن حوریں نہیں ہوں گی، حوریں اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی۔ تو جب اللہ پردہ گرائیں گے تو جنتی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، پردہ اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ، موزے کرو۔ وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں، ہم نہیں جاتے، پردہ اٹھا۔ وہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں۔ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمعے آ جانا، جمعے آ جانا۔ ہر جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہوگا۔ لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین کہو۔ جنت الفردوس والوں کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ دیکھو سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، لوگوں کے لیے دیدار عام ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ ایک مان لال جنا جسے دیدار خاص ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا۔ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اچھا پھر ایک اور محفل، اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرا جی چاہتا ہے آج تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں پورا کروں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ کی مانگی، ہر شاید اللہ کی ہون کی مانگی۔ پتہ نہیں جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مفتی نعیم کا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا اگر جنت میں پان نہ ہوئے تو، لیکن میرے خیال ہوں گے جنت میں پان، اس میں یہ تمباکو نہیں ہوگا،
کوئی اور اللہ تعالیٰ زعفران ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کوئی ڈالے گا. اگر نسوار تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نسواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک و عنبر کی نسوار بنا کے اس کے منہ میں ڈال دے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ وہ زندگی یہاں نہیں، یہاں نہیں. یہاں اگر تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، تم نے زندگی پر کوئی دکھ درد نہ دیکھا، تو بھی 60-70 سال کیا چیز ہے؟ 60-70 سال کیا چیز ہے؟ 60-70 سال کیا چیز ہے اس کائنات میں؟ آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے. بھائیو اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو. یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. ہاں، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بدنیاک بآخرتک. بچو، یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے، یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے. جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا. جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا. کہ یہ جانے والی ہے، اس نے جانا ہی ہے. وہ آنے والی ہے، اس نے آنا ہی ہے. آخرت بچاؤ. سچ بولا، نفع گھٹ گیا، گھٹنے دو. صحیح تولا، نفع کم ہو گیا، کم ہونے دو. کہ آخرت بن رہی ہے، دنیا جا رہی ہے. جھوٹ بولا، نفع بڑھ گیا. کم تولا، نفع بڑھ گیا. ملاوٹ کی، نفع بڑھ گیا. رشوت لی، پیسہ بڑھ گیا. سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا، اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا. لیکن آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی. اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی. دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کر کے نہیں. کھانے کھاؤ پر حرام نہیں. مشروبات پیو پر حرام نہیں. اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں. نکاح کرو، زنا نہ کرو. نکاح کرو، زنا نہ کرو. کمائی کرو، حرام نہ کماؤ. تجارت کرو، سود پہ نہ جاؤ. سچ بولو، جھوٹ پہ نہ جاؤ. آہا میرے بندو، آج مانگو، میں دینا چاہتا ہوں. کہیں گے یا اللہ کیا مانگے؟ ہر شے تو مل گئی، اور کیا مانگے؟ کہیں نہیں مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو جا. تو کہنے کہ راضی تو پہلے ہی ہو گیا ہوں. راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھانا، تو لتر نہ پھیرتا دو کے لے جا کے. ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے. کہیں گے اچھا مانگیں. اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں. مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے. 95-94-95% سویا رہتا ہے. آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا، سورا کھول دے گا. اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ نا، تار، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، انہی کے ذمہ. اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے، اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے. چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گرانٹ دی جا سکتی ہے. انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے، کوئی 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے. اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. پن پوائنٹ، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر. شکر ہے یہ سویا ہوا ہے. اور 4-5% جاگ آتے نہ کداڑے چاہتا بھائی پھر چڈی ہے. یہ سارا جاگ جانا تھا نہ تو شیطان میں اگو لا لینا. یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے. اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگ اور مانگ. یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، بس ہو گئی، اور کچھ نہیں چاہیے. کہنے لگا تھا اور مانگ اور مانگ. ابھی کہتی یار اب کیا مانگ؟ تو نے کیا مانگا؟ تو نے کیا مانگا؟ تو نے کیا مانگا؟ تو نے کیا مانگا؟ اب یہ ڈسکشن ہو رہی، اب پھر تیاری ہو رہی، پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. حتی تنتہی رغباتہم. پھر کہیں گے یا اللہ بس. اللہ کہے گا نہیں اور مانگو. کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگے. تو سبحان اللہ، میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم. میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے، تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا. میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی. لیکن اچھا چلو، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی، سب سے بشارت والی آیت، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. جو چاہو گے ملے گا. پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے. جہنم والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. چکھو اس عذاب کو، یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے. وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے. میرے بھائیو،
یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا، تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی تم نے موت دیکھی، نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا، نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو، نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں، خالدات ہمیشہ زندہ یہ ہیں وہ نہیں، ناعمات ہمیشہ جوان حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں، راضیات ہمیشہ راضی یہ ہیں وہ نہیں، مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو، نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں، اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات شب و روز کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے، اللہ اتر رہا ہے دوسرا نکل رہا ہے، اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے۔ میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے خدا کہتے۔ ابھی یہ اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا را شور نہ کریں۔ مفتی نہیں بیٹھا ہے فتویٰ نہ لگا دے، خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے، لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو،
اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو، کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے۔ اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا، اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے۔ بھگوان، خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں، ان کی اللہ کی ذات پر پوری مطابقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ، 2 سیکنڈ۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں جب کوئی کہتا ہے یا اللہ، تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الرقيب الكريم الجليل المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم المقيت الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ 1.5 منٹ لگا ہے، ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او آتیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہے، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا اللہ میں وہ نور ہے، وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں۔ مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے، بت بھی، ایک بت ہوتے ہیں باہر، ایک بت ہے اندر، باہر تھے لات منات و حبل، اور اندر تھے عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی۔ اندر کے بت اور ہیں، باہر کے بت اور ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ آستین ہے، آستین، اب تمہارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، یہ آستین ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی، جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ تو مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے کھرچ کے نکال کہ اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری قدرت کا مالک اللہ، ساری طاقت کا مالک اللہ، ساری ہیبت کا مالک اللہ، سارے خزانوں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، دھرتی کا مالک اللہ، مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ، شمال کا مالک اللہ، جنوب کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، چاند تاروں سورج سیاروں کا مالک اللہ، ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، پھول پتی کا مالک اللہ، خوشبو مہک کا مالک اللہ،
तितली तितली के पर के प्रिंट का मालिक अल्लाह, शेर शेर की दौड़ का मालिक अल्लाह, सांप सांप की फुंकार का मालिक अल्लाह, हाथी हाथी की चिंगाड़ का मालिक अल्लाह, उकाब उकाब की उड़ान का मालिक अल्लाह, पानी पानी की मौजों का मालिक अल्लाह, दरिया दरिया की रवानी का मालिक अल्लाह, पत्थर पहाड़ पहाड़ के खजानों का मालिक अल्लाह, जमीन जमीन के खजाने, धरती धरती के खजानों का मालिक अल्लाह, मीठे कड़वे पानियों का मालिक अल्लाह, हवाओं फिजाओं खलाओं का मालिक अल्लाह, हिरन हिरन के नाफे में मुश्क का मालिक अल्लाह, अंबर अंबर मछली की थूक में खुशबू डालने का मालिक अल्लाह 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 अल्लाह, बारिश के कतरे कतरे का मालिक अल्लाह, चांद की एक एक किरण का मालिक अल्लाह, सूरज की एक एक शुआ का मालिक अल्लाह, धरती के एक एक कोने का मालिक अल्लाह, काले गोरे का मालिक अल्लाह, आंखों के नूर का मालिक अल्लाह, कानों के खून का मालिक अल्लाह, जबान के बोल का मालिक अल्लाह, गले के माइक का मालिक अल्लाह, मेरे नौखन पे बनने वाली मैं तह का मालिक अल्लाह, मेरे दिल के की धड़कन में उठने वाले जज्बात पर कब्जा अल्लाह, मशरिक मगरिब अल्लाह का, शिमाल जनूब अल्लाह का, माजी अल्लाह का, हाल अल्लाह का, मुस्तकबिल अल्लाह का, ज़माने अल्लाह के, मकान अल्लाह के, इंसान अल्लाह के, फरिश्ते अल्लाह के, अर्श अल्लाह का, लौह अल्लाह के लिए, कुर्सी अल्लाह की, लोहे महफूज अल्लाह की, जन्नत का मालिक, जहन्नम का मालिक, नबियों का मालिक, रसूलों का मालिक, जन्नात का मालिक, कुदरत का मालिक, शहनशाही का मालिक, लाजवाल बेमिसाल बाकमाल, बीवी से पाक, बच्चों से पाक, ज़ौक़ से पाक, कमजोरी से पाक, ताकत में कामिल, इज्जत में कामिल, जमाल में कामिल, कमाल में कामिल, हैबत में कामिल, जबरूत में कामिल है अल्लाह। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहता है? वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, अल्लाह से मांग, न जीने वाले से मांग न मरने वाले से मांग, सिर्फ अल्लाह से मांग। और क्या कहता है? वइज़ा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, मदद के लिए सिर्फ अल्लाह को पुकार, न मरने वाले को पुकार, न जीने वाले को पुकार। वइज़ा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, अरे तू मुझे क्यों नहीं पुकारता? मैं तेरी शाहरग से ज्यादा करीब। जिसे पुकारना है उसके लिए लाजमी है मौत से पाक हो, जिसे पुकारना है उसके लिए लाजमी है ज़वाल से पाक हो, जिसे पुकारना है उसके लिए लाजिम है कि ताकत में कामिल हो, मौत से पाक हो, ज़मान व मकान से पाक हो। जिसको पुकारना है लाजिम है शाहरग से ज्यादा करीब हो। है कोई अल्लाह के सिवा शाहरग से ज्यादा करीब? है कोई अल्लाह के सिवा मौत से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा ज़वाल से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा ज़ूर से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा पैदाइश से पाक? है कोई अल्लाह के सिवा माँ के पेट से पाक? है कोई? आदम को बनाया पर अपनी कुदरत से बनाया, माँ के बगैर बनाया तो कुदरत से बनाया। ईसा को पैदा किया बाप के बगैर तो कुदरत से पैदा किया। है कोई तो लाओ। जब कोई नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह का फरमान ऐलान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के आगे झोली फैला। देखो अजब बात, लोगों से मांगो तो शर्माना पड़ता है। जी जरा आपसे बात करने, जरा अलहदगी में बात करना, जरा आपसे अलहदगी में बात करना। अलहदगी में वो अलहदगी में क्यों बात करने? कुछ सबके सामने मांगते हुए शर्म आती। ये बात बता रही है कि ये फितरत के खिलाफ है। और जब अल्लाह का फकीर बनना हो तो सबके सामने हाथ उठा रहा है और यूं उठा रहा है, वो धौड़े मार के रो रहा है और आंसू बहा रहा है। मुल्तजम से चिमटा हुआ चीखें, अरफात के मैदान में चीखें, रियाजुल जन्ना में चीखें, जुमा की रात शब कदर में चीखें, हरमैन की दुआ में चीखें, सबके सामने मांग रहा है और ज़बान हाल से कह रहा है कि अल्लाह से मांगना ही इज्जत है, बाकी तो जिल्लत ही जिल्लत है। उससे मांग जिसके खजानों को ज़वाल नहीं, उससे मांग जिसको किसी से मांगना नहीं पड़ता। और जिसने बराह रास्त देना है, अब मैं अमजद से कहूं भाई यूसुफ साहब से भी मुझे ये लेकर दो, और अगर मैं बराह रास्त उनसे मांगू तो शॉर्टकट नहीं हो गया है? अल्लाह कहता है अरे उससे मांग जिसको कहीं से लेना नहीं पड़ता। एक अल्लाह है जिसको देने के लिए किसी से नहीं लेना पड़ता। एक अल्लाह है जिसे देने के बाद उसके खजाने कम नहीं होते। एक अल्लाह है जो काला गोरा अरब अजम अंग्रेजी हिंदी फारसी सिंधी संस्कृत सारी सुनता समझता है, देख के खुश होता है, ना मांगो तो नाराज होता है। हसन बसरी तकरीर कर रहे हैं। हसन बसरी बहुत बड़ी हस्ती है। जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाएगा अल्लाह जरूर खोलेगा, ये मुहावरा है, ये कोई बात गलत नहीं है।